الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حاضرین گرامی، کل کے درس میں قرآن کی ترتیب کے مطابق ہم نے سورہ تکاثر کا مختصر معنی مفہوم جاننے کی کوشش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص کفار اور دنیا دار لوگوں کی مذمت فرمائی کہ دنیا کی چاہت اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش انسان کو آخرت سے جو اس کی حقیقی زندگی ہے غافل کر دینے والی ہے، اور اس بنیاد پر اللہ نے ایسے لوگوں کی سرزنش کی، پھٹکار کی اور انہیں موت سے ڈرایا کہ تمہاری یہ خواہش اور تمنائیں تم کو غفلت میں مستقل رکھتی ہے، لگاتار رکھتی ہے، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو، یعنی مر جاتے ہو۔ گویا موت کو بطور واعظ اور نصیحت کے پیش کیا۔ اس کے فوراً بعد ہمارے سامنے قرآن کی ترتیب میں اللہ رب العالمین کا کلام سورہ عصر کی شکل میں ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے والعصر سے۔ اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے ایک طرف مومنین جو باعمل ہیں، عمل صالح اور اس کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت بیان کی ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے برخلاف جو لوگ ایسے نہیں ہیں وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ زندگی کو الہاکم التکاثر والی بات کو یاد رکھیے، اور ترتیب دونوں صورتوں کا معنوی ربط ملحوظ رہے۔ اگر ہم اس کو مانیں کہ ایک طرف دنیا دار اور کافر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے لمحات اور قیمتی وقت کو جو اللہ نے ایک موقع کی شکل میں اسے عنایت فرمایا ہے، اور اس کا اگر وہ صحیح استعمال کرتا تو جنت ملتی، کامیابی ملتی، لیکن جب اس نے غلط استعمال کیا، دنیا، مال، اسباب اور دنیاوی دولت کے چکر میں پھنس کر آخرت سے غافل ہوا تو جہنم کو دیکھے گا، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے سوال کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ اس کے بالمقابل اب یہی زمانہ، موت اور زندگی، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور عام طور سے مکی صورتیں مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جامع کلمات کا شاہکار ہیں۔ مختصر الفاظ اور معنی اور مطالب انتہائی گہرے اور پھیلے ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس آیت پر، اس مختصر سی سورت پر غور و فکر کریں تو یہ سورت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کافی ہو جائے گی کا مطلب شیخ ابن عثیمین اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے احکام و مسائل کے معاملے میں کافی ہو جائے گی۔ ہدایت کے طور پر، نصیحت کے طور پر، سچائی کو قبول کرنا اور راہ حق کو قبول کر کے باطل اور انحرافات سے بچ جانے کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اس سے امام شافعی کے اس قول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورت کم الفاظ کے باوجود کتنی جامعیت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ زمانہ، رات اور دن کی گردش جو ہماری زندگی کے لمحات ہیں، جس میں ہم مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، سونا جاگنا، کھانا پینا، ایک آدمی زندگی کے جو بھی کام کرتا ہے وہ اسی شب و روز میں کرتا ہے جو اسے موقع کی شکل میں اللہ نے دیا ہے۔ جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے مرنے تک، گویا جس وقت سے شریعت کا وہ پابند ہوا ہے، وہ زندگی مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ظہر کے آخری وقت سے سورج کے اصفرار تک، لیکن جامع بات یہی ہے کہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو انسان کو، ہم کو اور آپ کو زندگی کی شکل میں ملا ہے۔ اس زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، اور ہم یہ جانتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے اور مخلوق کی قسم اٹھائے گا تو یہ جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے اس کے شرف اور اس کے مقام و مرتبے کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کا آگے کے مضمون سے معنوی تعلق ہے، کچھ نہ کچھ ربط نظر آئے گا اگر آپ غور کریں۔ جبکہ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا، قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
ہیں. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر, صاف حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قسم اٹھانا ہی چاہتا ہے تو حلف اٹھائے, تو اپنے آبا و اجداد کا نہیں بلکہ اللہ کی کا حلف اٹھائے, اللہ کی قسم اٹھائے, اللہ کی قسم کھائے. ہمارے یہاں غیر مسلموں کے اثرات سے, فلموں اور ٹی وی چینلوں کے اثرات سے بہت سارے مسلمان اس سلسلے میں جہالت کا شکار ہونے کی بنیاد پر یہ اس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تیری قسم, فلاں کی قسم, ابا کی قسم, فلاں میرے سر کی قسم, یہ اس طرح کی قسمیں کھانا شرک ہے. بہرحال اللہ نے قسم کھائی والعصر, زمانے کی قسم, اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر. یہ زمانہ جو انسانوں کے, بندوں کے اعمال کا محل ہے, رات اور دن کی گردش, ہمارے اعمال کا یہی مقام ہے. مختلف اوقات میں ہم مختلف اعمال انجام دیتے ہیں. دن کے دورانیے, 24 گھنٹے کے دورانیے میں 5 فرض نمازیں, وتر, سنن و نوافل, پھر اور دوسری عبادتیں صبح اور شام کی ذکر و اذکار کی شکل میں, دعاؤں کی شکل میں, پھر حقوق کی شکل میں, اور پھر رمضان المبارک آیا تو رمضان کے روزے, عیدین آئی تو عیدین کے متعلق جو شریعت کے احکامات ہیں, زکوٰۃ فرض ہوئی ایک خاص موقع پہ. تو یہ جو انسان کو زندگی ملی ہے اور زندگی کی دنیا کی گردش ہے, یہ عصر کے معنی میں سب شامل ہے. اب یہ زندگی ہماری آپ کی جو اللہ نے دی ہے یہ گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کے حوالے سے آگے کہا کہ انسان سب کے سب خسارے میں ہیں. اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر ہم انسانوں کے حالات پر غور کریں تو لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. لوگ کتنے کام ایسے کر رہے ہیں جو ان کے فائدے کے ہیں, اور کتنے کام ایسے کر رہے ہیں جو ان کے نقصان کے ہیں. اب یہیں پچھلی والی صورت پر نظر ڈال لیجئے, الہاکم التکاثر, مال دولت اسباب دنیا کی چاہت میں انسان مرا جا رہا ہے, اس میں آخرت سے غافل ہے, اجر و ثواب کو, جنت کو بھول جایا, جہنم کو بھی بھول گیا. تو ظاہر سی بات ہے جو ایسے بھول کے دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے اور وہ اوصاف اختیار نہیں کر رہا ہے جو اس کو کامیاب بنانے والے ہیں, جو اس کو انعام کا اور جنت کا مستحق بنانے والے ہیں, تو نقصان میں رہنے والا ہے. ان الانسان لفی خسر. الانسان میں ال جو ہے وہ جنس یا استغراق کا ہے, اسی سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تمام انسان. اور لفی خسر, ہاں لفی خسر یہاں عربی زبان کے اعتبار سے ان الانسان لخاسرن بھی کہا جا سکتا تھا کہ انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے, لیکن لفی خسر کہا اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ بلیغ اور گہرا معنی دیتا ہے, کیونکہ فی ظرفیت کا معنی رکھتا ہے اور خسر میں عموم ہے. ایک طرف یہ فی ظرفیت, ظرفیت سے کیا, ظرفیت میں مطلب جگہ یا موقع, وقت یا جگہ بتانے کو ظرفیت کہتے ہیں, اور فی سے ظرف کا معنی آتا ہے. تو لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, یعنی خسارے کے مقام میں ہے, خسارے کی جگہ میں ہے, خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے, خسارے کی حالت میں ہے, اور خسارہ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. وہ لت پت ہے خسارے سے, اس کے چاروں طرف خسارہ اور نقصان ہے, یہ معنی پیدا ہوا. اور پھر اللہ نے قسم کھائی, اور پھر لام ہے لا فی, صرف فی نہیں ہے, لا فی. لام جو عربی زبان کا ہے اور قسم ہے, یہ بات میں تاکید کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرے تیہرے انداز میں قوت کے ساتھ کہا, یعنی بہت پکی بات ہے کہ سارے انسان گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں, نقصان ہی نقصان میں ہیں, اور زمانہ اس کی گواہی دے رہا ہے, دنیا کے حالات اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں اکثر یہ امام رازی کا قول نقل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گیا, ہاں دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے, اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا مال, میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ ضائع ہو جائے گا. برف مسلسل پگھلتا رہتا ہے, اگر کوئی دیر تک نہ خریدے تو اس کا مال پڑا پڑا محفوظ نہیں رہے گا. آج کل فریج اور بہت سارے ایسے اسباب ہیں وہاں نہیں رہے ہوں گے, تو اس نے کہا کہ جلدی خرید لو ورنہ میرا مال ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. علامہ رازی کہتے ہیں کہ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اور بات کو سن کر مجھے والعصر کا معنی سمجھ میں آیا قرآن میں, جو اللہ نے زمانے کی قسم کا ذکر کر کے آگے کہا کہ انسان سب کے سب خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تو میں نے سمجھا کہ جس طرح اس برف بیچنے والی کا برف مسلسل پگھل رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اور اگر دیر ہو گئی تو سارا ضائع ہو جائے گا, ایسے ہی ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا موقع دیا ہے, ایک مخصوص اور محدود عمر ہے, گنی ہوئی سانسیں ہیں, گنا ہوا سال دن اور وقت ہے. اب
اس وقت کا ہم اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ برف کی طرح ہماری زندگی کے لمحات پگھل رہے ہیں، مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم نے دیر کر دی ان اوقات کا استعمال کرنے میں تو یہ پگھلا ہوا مال ہمارا ضائع ہو گیا، ہماری عمر ضائع ہو گئی، ہم خسارے میں ہیں۔ کتنی پیارے انداز میں علامہ راضی نے یہ مفہوم سمجھایا، اور اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کے ذہن و دماغ میں بھی معنی مفہوم بن گیا کہ ہر انسان اگر وقت کو ضائع کر رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وقت کی اہمیت و افادیت کے لیے لمبی لمبی لوگ تقریریں کرتے ہیں، مضمون بیان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک قرآن کی یہ آیت، یہ جو میں نے تشریح کی، اس کے تناظر میں غور کیجئے، اور ایک وہ آیت کہ جب موت کا وقت آئے گا تو انسان کہے گا کہ اللہ میرے لیے ایک لمحہ، کچھ لمحہ مجھ کو مؤخر کر دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قریب، کے پروردگار قریبی مدت تک کیوں نہیں مجھ کو مہلت دے دیتا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کچھ صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک بن جاتا۔ سوچئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ کوئی نفس، کسی ہستی، کوئی جان جس کا وقت مقرر آ گیا ہو تو اس کو مہلت نہیں دیتا، مؤخر نہیں کرتا۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ ہمارے پاس ملک الموت آیا روح نکالنے کے لیے، ہم مرنے والے ہیں، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم مل جاتا تو کچھ یہ کر لیتے، وصیت کر دیتے، فلاں فلاں کام کر لیتے، کلیئر کر لیتے۔ ایک لمحہ اور ایک سانس بڑھے گی نہیں۔ وقت کی اہمیت بتانے کے لیے یہ کنڈیشن اور سورہ عصر کا یہ مضمون بہت زبردست ہے، اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، ٹوٹلی خسارے میں ہے۔ ہاں مگر اس خسارے سے بچنے والے کچھ افراد ہیں، وہ افراد جن کے اندر آگے کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ 4 صفات اتنی جامع ہیں کہ اگر ان کو سمجھ کر اختیار کیا جائے تو انسان کامل ایمان والا مومن بندہ اور کامل شخصیت والا شخص نظر آئے گا۔ وہ کیا 4 اوصاف ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کچھ لازمی طور سے اس کے مطابعات ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے 6 چیزیں بتائی، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور بلی بری تقدیر پر۔ یہ 6 ایمان کی مبادیات کہلاتی ہیں، اور پھر اس میں متعلقہ جو بھی ضمنیات ہیں ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور ایمان اور اسلام کو جب الگ الگ بولا جاتا ہے تو معنی میں فرق کیا جاتا ہے کہ ارکان اسلام 4-5 ہیں، شہادتین کلمہ، پھر اس کے بعد جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان، اور پھر ایمانیات یہ 6 ہیں۔ لیکن صرف اسلام بولا جائے یا صرف ایمان بولا جائے تو دونوں ایک دوسرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ایمان کا لفظ ہم نے کہا تو یہ اس میں شامل ہے۔ اور اہل علم، اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں، ان کے نزدیک ایمان دل کی تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ گمراہ فرقوں نے اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے عمل شامل نہیں ہے۔ احناف کے یہاں بھی یہ قول پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے دل سے ایمان لیا، یہ مرجیہ کا قول ہے، دل سے تصدیق کر لی، زبان سے اقرار۔ بعض مرجیہ کہتے ہیں کہ صرف تصدیق کافی ہے، بعض کہتے ہیں صرف اقرار کافی ہے، تو بس ایمان ہو گیا۔ میرا ایمان، آپ کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت جبرائیل کا ایمان سب برابر ہے۔ اب آپ نیکی کرو برائی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، باطل بات ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، وہ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ صرف اقرار کو مانتے ہیں، کچھ لوگ تصدیق کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اگر میں تذکرہ کروں تو وہ تفصیل ہو جائے گی، لیکن یہ گمراہیاں ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان تینوں چیز کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، تصدیق، اقرار اور پھر عمل۔ تصدیق اگر نہیں ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا تو وہ منافق ہے۔ منافقین تصدیق کرتے تھے، قرآن میں اس کی دلیلیں موجود ہے۔ اگر ایک آدمی دل سے مان رہا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اللہ کی توحید سب صحیح ہے، حق ہے، لیکن اقرار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دل میں مانتے تھے کہ میرے بھتیجے کی دعوت صحیح ہے، لیکن اقرار نہیں کیا، مرنے تک کلمہ نہیں پڑھا، اقرار والا کلمہ، لہذا وہ کافر ہی رہے۔ اور ایک آدمی اگر اقرار بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن عمل، جوارح سے عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ عملی طور سے اس کے اندر ایمان کی کمی ہوئی، وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے اندر عملی کفر ہے۔ وہ کافر اس طرح نہیں ہوا کہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے۔ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے گناہ کبیرہ کیا، وہ اسلام سے خارج۔ ایک مسلمان ہے، اس نے جھوٹ بولا، اسلام سے خارج۔ ایک مسلمان ہے، زنا کیا، اسلام سے خارج۔
اب اس کو قتل کر سکتے ہیں مرتد. ہمارے یہاں جو خارجیوں کے اثرات سے آج کے بہت سارے نوجوان تحریکی یہ سید قطب اور مولانا ابوالعلا مودودی کی فکر سے متاثر نوجوان ہیں, مختلف تنظیموں کے جن پر بین بھی لگا ہے, جو نوجوان ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے گناہ کیا تو وہ کافر, ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, تو جتنے مسلم حکمراں ہیں اور ان کا سپورٹ کرنے والے علماء ہیں, ان کا ساتھ دینے, سب کافر. سید قطب نے کہا کہ آج کے جتنا سماج ہے سب کے سب کافر, چاہے وہ اذان دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, لیکن یہ سب جاہلی معاشرہ ہے, کوئی مسلمان ہے ہی نہیں. فتویٰ دے دیا. یہ بھی ایمان کا معنی غلط سمجھنے کا, توحید کا معنی غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے. کفر کے معنی, کفر کی قسمیں, شرک کی قسمیں, کفر اکبر, شرک اکبر, اور پھر اس کے اسباب. ایک آدمی اگر اس کا ارتکاب بظاہر کر رہا ہے تو اس کے حقائق, آداب ہے. کسی کو کافر کہنے کے شرعی آداب, احکام اور شروط ہیں. اگر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور آپ کافر کہہ رہے ہیں تو یہی خارجیت ہے, اور یہی ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے, جس نے دنیا میں بہت سے فسادات پیدا کیے ہیں. لہٰذا یہاں میں نے جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی, ہم اس درس میں اختصار کے ساتھ آسان اور ہلکی باتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے ضروری میں نے محسوس کی کہ ایمان ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہمارے یہاں ہر مسلک کے اسٹیج سے یہ کہا جاتا ہے, ایمان کی بات کی جاتی ہے. مسلمانوں کی کمزوری, مسلمانوں کی مغلوبیت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, یہ سب کہتے ہیں, لیکن ایمان کا صحیح مطلب بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں, اور اگر بیان بھی کرتے ہیں تو ایسا معنی جو قرآن, حدیث, صحابہ کی تشریحات کے خلاف ہے. لہذا آپ ایمان کر رہے ہو لیکن ایمان کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے تو بہت بڑا یعنی خسارہ اٹھا رہے ہیں. آج اس کی بھی ضرورت ہے. آگے جو آ رہا ہے وتواصوا بالحق, اس کا ایک حصہ ہے حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے کہ آپ صحیح ایمان بتاؤ. ہمارے یہاں لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, مزاروں پہ جا رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, بزرگوں کے قول کو اللہ کے رسول کے قول پر ترجیح دے رہے ہیں, قرآن حدیث کے سامنے تقلید کر رہے ہیں, قرآن حدیث کے سامنے پیر صاحب کے جو ہے بتائے ہوئے اوراد, وظائف, مراقبے اور نہ جانے کیا کیا نئی عبادات, نئے تہوار منا رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں. ایسی چیزیں جو کفار کے یہاں تھی, جس کو نوح علیہ السلام اور قوم کفار مکہ جس کو اختیار کر کے کافر کہلائے, آج بہت سے مسلمان اس کو اختیار کر کے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. یہ دیکھیے سید قطب کا میں نے قول نقل کیا, سارے مسلمانوں کو کافر بنا دیا, انتہائی غلط. اور ہمارے صوفی حضرات اہل تصوف جب وحدت الوجود اور حلول بیان کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ, میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں آج کل کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے, جس کے اقرار سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے, جو دین کی بنیاد ہے, تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز ہے, بنیاد ہے, نچوڑ ہے, اس کی تشریح ہمارے یہاں لوگوں نے غلط کر ڈالی. یہ تحریکیت والے لا حاکم الا اللہ, سید قطب کی فی ظلال القرآن پڑھ لیجئے, وہ کرتے ہیں. اور صوفی اور اہل تصوف یہ لا موجود الا اللہ, دونوں غلط ہے, دونوں گمراہی ہے. یہ وہ صوفیوں کے مطلب یہ وہ کہ ہر چیز اللہ ہی اللہ ہے, جو بھی موجود ہے سب اللہ ہی اللہ ہے, سب میں اللہ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی شرک نہیں ہے. خالق اور مخلوق ایک نہیں ہے, الگ الگ ہے. ابن عربی کا فلسفہ, یہ اہل علم محققین کا کہنا ہے کہ یہ کھلا ہوا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر ابن عربی جو حلول اور اتحاد کا قائل ہے, اس کی کتابوں میں اگر شرک اور کفر نہیں ہے تو دنیا میں کہیں شرک اور کفر نہیں ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل ذرا سا علمی لیکن بات ہو گئی بظاہر, جو ہمارے اس درس میں ہم نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو جانے سمجھے بغیر کوئی کتنا بھی موٹے ایمان والا ہو, اگر وہ اس قسم کے شرک اکبر کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو, وہ چاہے نماز پڑھ رہا ہو, فضائل پر عمل کر رہا ہو, اور اگر اسی عقیدے پہ رہ گیا تو یاد رکھیے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جو پہلی شرط ہے نا کہ خسارے سے بچنے والی پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ ایمان لائے, الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لائے اللہ پر, رسولوں پر, فرشتوں پر, آخرت پر, تقدیر کے بھلے برے پر, کتابوں پر, جن جو ایمانیات ہیں اور ان سے متعلقہ امور پر. اب ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں رسول پر ایمان لاتے ہیں, تو رسول کے متعلق ہم دیکھیں ہماری امت میں کچھ ایک طرف غلو کرتے ہیں, افراط, کہ رسول کو اللہ سے ملا دیا, وہی جو مستوی رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں, آپ کا ایمان تباہ ہو گیا. اللہ اور رسول کو آپ نے ایک بنا دیا, ایمان ختم, توحید ختم, لا الہ الا اللہ کام کا نہیں رہا آپ کا, کیونکہ آپ نے اس کے خلاف کام کیا. اللہ سے جوڑ دیا رسول کو, اللہ اور رسول ایک نہیں ہے. وہ عالم الغیب ہے, وہ نور مجسم ہے, وہ مختار کل ہیں. بزرگوں کو, نبی بزرگوں کو کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں,
وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ فلاں کام کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ نے مخلوقات میں مانی تو آپ کا ایمان نہیں رہا. لکھ لیے، کوئی مانے یا نہ مانے. ہاں، اس کو مسلکی اختلاف کے کھانے میں رکھ کر آپ ہوا میں اڑا دیں تو یہ میرا نقصان نہیں ہے. پڑھیں، قرآن پڑھیں. عقیدے اور ایمان کے معاملے میں جو میں نے بیان کیا نا، قرآن بالکل صاف شفاف بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہو کہ فلاں اور فلاں یہ کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے. یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرشتوں اور نبیوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی بولے گا نہیں. تو اللہ کا فیصلہ بدلنے کی کوئی جرت کرے گا کہ ایسا نہیں ایسا کر لے، تیرے فلاں بندے کو یہ مت کر، یہ کر دے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کو نہیں بچا پائیں گے. دنیا میں یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے. اور جب مر گئے تو کہا میں دعا کروں، استغفار کروں گا. اللہ نے قرآن اتار دیا کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مومن اور نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں چاہے وہ رشتہ دار ہوں. ما کان للنبی والذین، اتنا کھلا مضمون ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کچھ لوگوں کو احد کے موقع پر. بخاری کی روایت اٹھائیے. ہاں، تو اللہ کا قرآن اتار دیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء. دہل جائے دل، انسان کی آنکھ کھل جائے، ایسی قرآن کی آیت ہے. جب نبی کریم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے معاملات میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کے مخلوق میں؟ کتنی صاف تعلیم ہے قرآن کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ اللہ پر ایمان اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے وہ اختیار کیا جائے، اور اس کے متعلقہ امور. اور یہاں شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ ایمان سے مراد دراصل حقیقی قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے. جو غیبیات کو قرآن و حدیث نے ہم کو بتایا ہے اس کو جاننا اور ماننا، تو اس کا علم ہے. اس لیے کہ ایمان بغیر علم اور بصیرت کے نہیں ہو سکتا. اس میں تقلید نہیں چلے گی کہ فلاں لوگ کرتے ہیں، باپ دادا کرتے ہیں، اتنے لوگ مانتے ہیں تو میں بھی مان رہا ہوں. ورنہ قبر میں بندہ ایسا آدمی کہے گا کہ ہاں لا ادری، فرشتوں سے کہے گا ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، لوگوں کو میں نے ایک کہتا ہوا سنا تو میں بھی کہنے لگا. ہمارے مالے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا. ہاں، کیا یہاں بھی چل جائے گا یہ معاملہ؟ کہ ارے سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا، عذاب جھیلیں گے تو میں بھی جھیلوں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ تقلید والا مزاج ہے کہ لوگ جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ان کے پیچھے. ہاں، ہمیں علم حاصل کرنا. ایمان علم کے ساتھ ہے. شیخ نے کہا ایمان کا مطلب علم ہے، ہدایت کا مطلب علم ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، کہ میں ہدایت مانگتا ہوں اے اللہ اور تقوی مانگتا ہوں. تو علماء نے کہا تقوی عمل ہے اور ہدایت علم ہے، صحیح علم، صراط مستقیم کا، صحیح ایمان کا. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح یا نیک عمل کیا. یعنی نیک عمل کون سے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال شریعت کے راستے سے بتائے ہیں انہی اعمال کو اختیار کر کے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کی، اللہ کے اجر و ثواب کا اپنے آپ کو مستحق بنایا. یہ مطلب ہے. نیک اعمال جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ہمارے یہاں بنائی ہوئی دعائیں، بدعتیں، خرافات، یہ نیک عمل نہیں ہیں. صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کی بجائے جو ہے تیز آواز میں نعت جس میں شرکیہ کلام بھی ہے وہ چیخ کر پڑھ رہے ہیں. اجتماعی طور سے ذکر ہو رہا ہے. ہاں، 1 لاکھ 2 لاکھ کا وہ ورد ہو رہا ہے، وہ وظیفے بیان کر رہے ہیں جو فلاں سلسلے نے فلاں نے خواب میں دیکھے. اللہ اور رسول کی کوئی تصدیق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل کرے گا جو شخص جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور آپ بدعت کو اگر نیک عمل سمجھ رہے ہو تو یہ دھوکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھتے تھے شریعت کو صاف رکھنے کے لیے، صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی. یعنی شریعت ہماری، دین ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے. عمل صالح یہاں ایمان کے ساتھ ذکر ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ ایمان میں عمل شامل ہے لیکن یہاں بطور خاص ذکر کیا تو یہ عام کا عطف خاص پر کرنا ایک طریقہ ہے. تو بطور خاص اس کا ذکر کیا، یعنی ایمان کے ساتھ صرف دعویٰ نہیں چلے گا، عمل کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی ہونا چاہیے. ہاں، عمل بھی ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح جب انسان اختیار کرے گا، یہ 2 چیزیں جو پہلی بتائی گئی ہے اس میں، ہم یہ 2 چیزوں سے جب اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو ہم اپنی اصلاح اور اپنی شخصیت کی تکمیل کریں گے اللہ جیسا چاہتا ہے.
تقویٰ، تزکیہ، پرہیزگاری، احسان، نیکی. ایمان اور عمل صالح سے انسان اپنے انفرادی حیثیت سے درست ہو گیا، کامل ہو گیا. اب اگلا مرحلہ عمل صالح کی میں نے شرط بتائی، اخلاص ہو، شرک نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، اور رسول کی سنت کی مطابقت ہو، تب نیک عمل ہوگا. بدعت خرافات ہوگی تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. جو شریعت نے جس عمل کو نیک کہا ہے وہ عمل ہونا چاہیے. تیسری چیز اب بتائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حکم دے رہے ہیں حق کی. یہ کہہ رہے ہیں اب یہاں دیکھیے کہ حق کی تلقین کرنا یہ بھی عمل صالح ہے. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اور حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا بھی عمل صالح میں شامل ہے. لیکن بطور خاص اس کو ذکر کرنے کا کئی مفہوم ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس پر توجہ دلا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ عمل صالح کے معاملے میں صرف یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر کر لی، بس آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، گھر اور مسجد میں آپ کافی ہے. نہیں، آپ کو دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ کی طاقت اور آپ کے علم کے مطابق ہو. ہاں، یہ میں جو جملہ بول رہا ہوں قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں، جتنی ہماری طاقت ہے، جو ہماری طاقت نہیں ہے اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو کچھ تنظیمیں، تحریکیں اور خاص طور سے نوجوان جوشیلے جذباتی جو باتیں کرتے ہیں، تو اس کام کو کرنے کی بات کرتے ہیں جو ہماری طاقت کے باہر ہے، اور جو کر سکتے ہیں اس کو بولتے یہ غیر اہم ہے. جو نبی کرتے تھے، جو نبی کی سنت بھی ہے. انبیاء کرام شرک کا رد کرتے تھے. ہمارے ہاں شرک ہوتا ہے تو بولتے کیا شرک اور توحید کرتے رہتے ہو. جو نبیوں کا طریقہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. اور حکومت قائم کرنے کی بات، لڑائی کرنے کی بات، مقابلہ کرنے کی بات، جس کی طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی جمعیت نہیں ہے، اس کی بات کرتے ہیں جو ہماری طاقت کے بھی باہر، اور طاقت نہیں ہے تو سنت کے بھی خلاف ہے. تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا بتایا کہ نیکی کی ایک دوسرے کو، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. حق کی، بدعت کی تلقین نہیں کرتے. فلاں بزرگ، فلاں مولانا، فلاں دانشور کی فکر کی تلقین نہیں کرتے. حق کیا ہے؟ وہی ایمان اور عمل صالح جو قرآن و حدیث میں ہے، جو توحید اور سنت ہے. حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اس دین کی جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا اور ان کے لیے مشروع کیا. بہت جملہ یہ مختصر عرب علماء کہتے ہیں لیکن بہت جامع ہوتا ہے، ہماری کئی جملوں میں نہیں آتی بات. کس کی تلقین کرتے ہیں؟ وہ دین، اس دین کی جو اللہ نے پسند کیا اور جو لوگوں کے لیے شریعت بنائی. لوگوں کی ایجاد کی ہوئی بدعتیں، خرافات، دانشوری اور فلاں مسلک، فلاں منہج، فلاں تنظیم کا طریقہ، یہ آج کتنے لوگ اسی میں پریشان ہیں. قرآن حدیث پڑھتے ہی نہیں تو پھیلائیں گے کیا؟ جھوٹے واقعات، فلاں دانشور کی کتابیں اس کو پڑھ کر آ رہے ہیں اور قرآن حدیث کے نام پر اسے پھیلا رہے ہیں. ہاں، تو کہا حق کی تلقین کریں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے اس کی تلقین کریں. اور ان کی تواسی کا مطلب کیا ہے؟ وَتَوَاسِيهِمْ بِهِ، یعنی ان کو ایک دوسرے کی تلقین کرنے کا مطلب تو کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک دوسرے کو اس بات پر ابھارنا کہ دین حق پر توجہ دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی پابندی کریں. اور جب یہ عمل بندہ کرے گا تو اپنی اصلاح کے بعد یہ دوسروں کی اصلاح کا کام ہوا. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ہم نے پڑھا کہ یہ اپنی اصلاح ہے، اور جب تواصی بالحق کا ہم نے کام کیا تو اب دوسروں کی اصلاح ہے. اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا شامل ہے، جس میں سر فہرست توحید کا حکم دینا ہے اور شرک سے روکنا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور توحید کو نہیں چھیڑتے، جانتے بھی نہیں ہیں. شرک کو نہیں رد کرتے، جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کیا شرک ہے. بدعت کو رد نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس جھنجٹ میں کون پڑے، کیوں رد کریں، ان کے اندر بھی تو خوبیاں ہیں نا، خوبیوں کو دیکھا جائے. یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. ہاں، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. شرک اور بدعت کو رد کرنا دین کے مقاصد میں اور ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، نبی کے دعوت کے طریقے کو جانا ہی نہیں ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس پر ابھارنا. اب آخری چیز ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اور آخری چیز، آخری صفت بتائی خسارے سے بچنے والی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کی جنہوں نے. یعنی کس بات پر صبر؟ صبر کئی طریقے کا ہے، لہٰذا انہوں نے جامع انداز میں تینوں قسم کا صبر سمیٹ دیا. اللہ کی اطاعت پر صبر، ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے صبر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر کہا، صبر کا مہینہ. ہاں، نماز، نیند لگ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بستر چھوڑ کے آ گئے.
یہ نیکی پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، نیکی پر صبر ہے. اور اسی طرح اللہ کی معصیت سے صبر کرنا. گناہ کا تقاضا ہے، دل ہو رہا ہے، دل ہو رہا ہے کہ گانا سنیں، نہیں سنیں گے، اللہ نے منع کیا. ہاں، دل ہو رہا ہے کہ فلاں گناہ کا کام کریں، نہیں، روزے کی حالت میں ہے. دل ہو رہا ہے کہ جو ہے زنا کریں، موقع بھی ہے، ہاں، اور ہمارے پاس سہولت بھی ہے، لیکن نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناپسند کرتا ہے. تو گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ گناہ سے بچنے پر صبر ہوا، یہ دوسری قسم ہوئی. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تقدیروں پر جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اس تقدیر اور قضاء و قدر کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبر کرنا. یعنی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن کی آیت ہے سورۃ تغابن کی. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس کی تشریح علقمہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا. میت ہو گئی، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ غریب ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ امیر ہے، فلاں آدمی نعمتوں میں ہے، میں پریشانی میں ہوں، تو ہم کہیں کہ اس کو نعمت دی اللہ تعالیٰ، اس کو فیصلہ یہ کیا، میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو پریشانی میں ڈال کے آزما رہا ہے، اس کو ویسے آزما رہا ہے، مجھے ایسے آزما رہا ہے. اگر یہ چیز آ گئی تو حسد جلن نہیں ہوگی، اللہ کی نعمتوں پر قناعت ہوگی. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے گا. میت ہو گئی، سر جھکا دی کہ اللہ کا فیصلہ ہے، نوحہ ماتم نہیں، شکوہ شکایت نہیں. تو یہ اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر صبر بہت ہی جامع چیز ہے. صبر زندگی کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں یا ایمانیات کے، ہر جگہ ہم کو صبر کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایمان سے، صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سر کا تعلق ہمارے دھڑ سے جسم سے ہے. اگر سر کو جسم سے الگ کر دیں تو بیکار ہے. ایسے ہی اگر ہمارے ایمان میں، عمل میں صبر نہ ہو تو ہمارا ایمان نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ دیکھیے، جتنی نیکیاں کرنا ہے، نیکیوں کے لیے صبر کی ضرورت ہے. برائیوں سے بچنا ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ کی تقدیر اور مصیبت پریشانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کی ضرورت ہے. کہاں کہاں ضرورت ہے صبر کی. اگر آپ غریب ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، خودداری ہے، قناعت، تو صبر کریں گے تبھی تو خودداری آئے گی، قناعت پسندی آئے گی، حرص اور لالچ نہیں رہے گا. صبر کریں گے تو آپ کے اندر بہادری آئے گی کہ جیسے بھی حالات ہیں ہم کو جم کر ڈٹ کر حق پر قائم رہنا ہے. صبر ہی سے بہادری آتی ہے، صبر ہی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، صبر ہی سے اخلاق کی تمام خوبیاں پیدا ہوتی ہے. صبر ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کہ میرا پیسہ جا رہا ہے لیکن میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہا ہوں، مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ بھی صبر کے تقاضا ہے، یعنی اللہ پر توکل اور یہ نیکی. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہر نیکی کے اندر کہیں نہ کہیں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اہل علم نے سورہ عصر کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق کہا. تو علماء نے یہاں کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تواصی بالحق، جب ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو وہاں لوگ مخالفت کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے. تو یہاں صبر کی ضرورت ہے. مطلب دعوت کا کام کرنے، شریعت کو پھیلانے کے کام کرنے والوں کو صبر کی زیادہ شدید ضرورت ہے. انبیاء کرام کی زندگیاں نمونہ ہیں ہمارے سامنے. تو یہاں کہہ رہے ہیں اس کام میں صبر کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ تو تینوں کام گزرے نا، ایمان، عمل صالح، نیکی کا، حق کی تلقین کا، تینوں کاموں میں صبر کی ضرورت ہے. صبر نہیں ہے تو نہ ایمان صحیح ہوگا، صبر نہیں ہے تو عمل صالح بھی درست نہیں رہ پائے گا، صبر نہیں ہے تو تواصی بالحق کا کام بھی آدمی نہیں کر پائے گا. لہٰذا یہ جو انسان جو کام کرتا ہے، دعوت کا طریقہ اختیار کرے، ایمان، عمل صالح کے ساتھ میں اپنے آپ کو آراستہ کرے. جب اس سے مزین ہوگا تو اب حق کی تلقین دوسروں کو کرے، اور دوسروں کو کرنے کے اور ان سارے کاموں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہے. جب یہ چار اوصاف انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے. مطلب یہ چار لوگ جو ہیں یہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں. کون چار لوگ؟ کون صفات والے؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ جامع ترین، مختصر مگر جامع ترین صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر
دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.